بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، 2 دن پہلے کی نیوز ہے۔ چکوال کے اندر ایک مدرسے میں 2 اساتذہ نے 15 بچوں کو زیادتی کا نشانہ بنایا ہے اور ڈی این اے ٹیسٹ کے ذریعے بچوں کی زیادتی ثابت بھی ہو گئی ہے اور ایک قاری صاحب کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے، جبکہ دوسرے کی تلاش جاری ہے۔ یہ جو ہمارے مدارس کے اندر بچوں کے ساتھ زیادتی کے سکینڈل ہیں، یہ بھی بڑھتے جا رہے ہیں۔ یونیورسٹیز کے اندر جو ریپ کے یا زنا کے جو کیسز ہوتے ہیں ان کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے اور ان کی بہتری کی باتیں بھی کی جاتی ہیں۔ اسی طرح جو مدارس کے اندر اس طرح کے جو سکینڈل سامنے آتے ہیں تو ان کی بہتری کے لیے بھی بات کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ میں پرسنلی ایسے قاری صاحبان کو جانتا ہوں جو بڑے اچھے ہیں، بڑے نیک ہیں، کئی ایک طلباء کو انہوں نے دین کی خاطر تیار بھی کیا اور میں بڑی ان کی رسپیکٹ بھی کرتا ہوں، اور بڑے بڑے مدارس بھی ایسے ہیں جو بڑا دین کا ایک کام کر رہے ہیں۔ لیکن اکا دکا جو درمیان میں ایسے قاری صاحب آ جاتے ہیں یا کوئی ایسا کوئی ادارہ آ جاتا ہے جس میں سے یہ اسکینڈل سامنے آتا ہے، تو اس کی وجہ سے جو باقی جو اچھے طریقے سے دین کا کام کر رہے ہیں ان کی بھی بدنامی ہوتی ہے، اور اس وجہ سے لوگ پھر جو مذہبی لوگ ہیں اس سے بھی متنفر ہوتے ہیں، اور خود دین اسلام سے بھی بعض دفعہ لوگ متنفر ہونا شروع کر دیتے ہیں صرف 1-2 بندوں کی غلطی کی وجہ سے۔ میں سمجھتا ہوں جن اساتذہ نے بھی یہ مسٹیک کی ہے، زیادتی کی ہے، بچوں کے ساتھ غلطی کی ہے، ان کو سخت سزا ملنی چاہیے جس کے وہ حقدار ہیں۔ لیکن اس طرح کے جو کیسز مدارس سے رونما ہوتے ہیں، ان کو بہتر کس طرح کیا جا سکتا ہے، ان کی روک تھام کس طرح ہو سکتی ہے تاکہ یہ جو سکینڈل آئے روز ہمارے سامنے مدارس سے بھی آتے ہیں ان میں کمی واقع ہو جائے یا یہ ختم ہو جائیں، تو اس میں کس طرح ہم مدارس کے نظم میں، مدارس کے سسٹم میں بہتری لا سکتے ہیں۔ اس میں میرے ذہن میں 4-5 ترکیبیں ہیں جس کو میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ کے سامنے شیئر کروں، اسپیشلی جو اساتذہ ہیں یا جو ادارے کے منتظمین ہیں جنہوں نے ادارے کا سسٹم اور نظم سنبھالنا ہے، کیونکہ اس طرح کے جب بھی سکینڈل سامنے آتے ہیں تو اکثر و بیشتر جو مدارس کے انتظامیہ ہیں ان کی کچھ نہ کچھ اس میں لاپرواہی موجود ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس طرح کے کیسز سامنے آتے ہیں۔ تو جو مدارس کے انتظامیہ ہیں جنہوں نے مدارس کا نظم سنبھالا ہوا ہے، ان کے لیے چند ایک چیزیں میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جس قاری صاحب کو بھی اپنے مدرسے کے اندر بطور معلم اور استاد رکھنا ہے، سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ وہ کس مدرسے سے پڑھ کے آیا ہے۔ آپ کو اس کے ادارے کا پتہ ہونا چاہیے کہ کس ادارے سے یہ فاضل ہے۔ پھر اس قاری صاحب کے جو اساتذہ ہیں ان کے ساتھ آپ کا تعلق ہونا چاہیے، ان کے ساتھ آپ کا ایک رابطہ ہونا چاہیے، اور ان کے اساتذہ سے آپ جس استاد کو رکھ رہے ہیں اس کا آپ کریکٹر پوچھیں، بھئی آپ کے پاس یہ 2 سال پڑھتا رہا ہے، 5 سال پڑھتا رہا ہے، اس نے حفظ کی ہے، تجوید کی ہے، علوم اسلامیہ کی ہے، تو آپ کے ہاں اس لڑکے کا کریکٹر کیسے تھا، یہ آپ کے پاس کیسے تھا، کیا یہ نیک سیرت تھا، کیا اس کا وہاں پہ کریکٹر اچھا تھا۔ اگر اساتذہ ہمیں بھر لیتے ہیں تو پھر آپ اس قاری صاحب کو اپنے پاس بطور معلم اور استاد رکھ سکتے ہیں۔ اگر اس کا کریکٹر پہلے مدرسے کے اندر بھی صحیح نہیں تھا تو پھر آپ کبھی بھی اس شخص کو اپنے پاس معلم نہ رکھیں۔ دوسرے نمبر پر جو مدارس ہیں، یہ مدارس 2 قسم کے ہیں۔ ایک تو وہ جن کے پاس مقامی بچے آتے ہیں، پڑھ کے چلے جاتے ہیں، وہاں پر تو اس طرح کے کیسز کا زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا۔ اس طرح کے جو سکینڈل سامنے آتے ہیں اکثر ان مدارس میں آتے ہیں جہاں پر رہائشی طلباء ہوتے ہیں۔ تو جن مدارس کے اندر رہائشی طلباء رہتے ہیں ان کی بھی پھر آگے 2 قسمیں ہیں کہ ایک علوم اسلامیہ کا شعبہ ہوتا ہے، ایک حفظ کا شعبہ ہوتا ہے، اور کچھ مدارس ایسے ہیں کہ جس میں صرف شعبہ حفظ کی کلاسیں ہوتی ہیں۔ تو جن مدارس میں دونوں شعبے ہیں، علوم اسلامیہ کا بھی اور حفظ کا بھی، ان کو چاہیے کہ جو بڑے لڑکے ہیں، کیونکہ علوم اسلامیہ کے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ بڑے ہوتے ہیں، ان کا جو کھانا پینا ہے یا ان کی جو رہائشی جگہ ہیں وہ چھوٹے طلباء سے الگ ہونی چاہیے، حفظ کے طلباء سے الگ ہونی چاہیے، تاکہ جو چھوٹے بچے ہیں اور بڑے بچے ہیں ان کے درمیان ایک گیپ رہے۔ اور جو مدارس صرف شعبہ حفظ کے لیے خاص ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ جو بچوں کے رہائشی رومز ہیں یا جو بچوں کے کلاس رومز ہیں ان کے اندر CCTV کیمرے لگے ہونے چاہیے تاکہ بچے ہر وقت نگرانی میں رہیں۔ اور ایک تجویز یہ بھی ہے کہ ہر مدرسے کے اندر جتنے بھی اساتذہ ہیں ان کی مہینے میں 1 دن یا 2 دن کی کونسلنگ ہونی چاہیے، ورکشاپ ہونی چاہیے، کیونکہ سیکھنے سکھانے کا عمل جس طرح طلباء میں رہتا ہے اسی طرح اساتذہ میں بھی رہتا ہے۔ تو مہینے میں 1 یا 2 دن اساتذہ کی جو قاری صاحب ہیں یا جو وہاں کے مدرسین ہیں، جو معلم ہیں، ان کی کونسلنگ ہونی چاہیے، ورکشاپ ہونی چاہیے جن میں ان کی بھی تربیت ہونی چاہیے اسماء و صفات کے ذریعے کہ اللہ تعالیٰ سمیع ہے، بصیر ہے، اللہ تعالیٰ خبیر ہے، اللہ تعالیٰ سے کوئی بات مخفی نہیں ہے، ہم نے کل قیامت والے دن زندہ ہونا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے ہیں۔ تو جب آپ اسماء و صفات کے ذریعے 1 یا 2 دن کی کونسلنگ کریں گے اور ورکشاپ کریں گے اساتذہ کی بھی، تو اس میں بھی اساتذہ کے جو کریکٹر ہے اس میں بہتری آ سکے گی۔ اور آخری نمبر پر جب بھی آپ نے کسی کو اپنے پاس معلم رکھنا ہے، استاد رکھنا ہے،
تو آپ ہر چلتے پھرتے بندے کو اپنے پاس استاد نہ رکھیں، بلکہ آپ کسی بڑے ادارے کے ساتھ اپنا کانٹیکٹ کریں اور ان کو کہیں کہ آپ ہمیں کوئی قابل اعتماد بندہ دیں تاکہ ہم ادارے کے اندر اس کو بطور معلم استاد رکھ سکیں۔ تو ہمیشہ ادارے کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ایک اچھا اپنے ادارے کا تیار کردہ بندہ دوسرے ادارے میں پڑھانے کے لیے بھیجے، تو وہ اپنا جو سب سے زیادہ قابل اعتماد بندہ، اچھے کریکٹر والا، اچھی سیرت والا ہوگا، اس کو وہ بھیجیں گے۔ تو یہ چند ایک چیزیں ہیں جن کا خیال رکھنا ضروری ہے تاکہ جو مدارس کی طرف سے اس طرح کے جو اسکینڈل آتے ہیں ان میں کمی واقع ہو سکے۔ باقی کافی سارے مدارس ایسے ہیں جو دین کا بڑا اچھا کام کر رہے ہیں اور قابل فخر ہیں، اور ایسے اساتذہ بھی قابل فخر ہیں جو مخلص ہو کے دین کا کام کر رہے ہیں، لیکن چند ایک جو درمیان میں اسکینڈل آتے ہیں جس کی وجہ سے باقی اداروں کی اور باقی اساتذہ کی اور دین کے ساتھ وابستہ لوگوں کی بدنامی ہوتی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور شرعاً بھی یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، اور اللہ نے ہمیں تو ویسے اس کاموں سے منع کیا ہے، اور جو دینی احباب ہیں وہ اس چیز کو بہتر سمجھتے ہیں۔ تو کم از کم اپنے اداروں کا نظم اس طرح بنائیں، اساتذہ اس طرح کے رکھیں، اور بچوں کی اساتذہ کی ایک ٹریننگ اور تربیت اس طرح کی کریں کہ جس میں اس طرح کے اسکینڈل رونما نہ ہوں۔ والسلام۔